اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں جو ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو پہلے جانے والوں کے بعد دنیا میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، انہوں نے پکارا، وہ کہتے ہیں کیا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو، الذین سبقوا، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، بالایمان، ایمان کی حالت میں۔ شرط کیا لگی؟ کن لوگوں کی بخشش کی دعا ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو بد مذہب ہے، اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ بخشش اس کے لیے جو صاحب ایمان ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ کریم نے اس کے لیے ثواب کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اور لوگوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، ان پہ رحم کرتے ہوئے، اپنی محبتوں کے ثبوت دیتے ہوئے ان کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعائیں کی کہ مولا ان جانے والوں کی ہماری بھی بخشش فرما دے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اپنے لیے مانگے یا نہ مانگے، جب وہ دوسرے کے لیے مانگے گا تو آٹومیٹیکلی اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ لیکن اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بناتے ہوئے پیش کرنا، گناہگار کے طور پہ، سیاہکار کے طور پہ، اور اپنے لیے پہلے بخشش مانگنا اور پھر دوسروں کے لیے بخشش مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو جس وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس کے حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے حق ہم اپنی مختلف عبادتوں کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری جو عبادات ہوتی ہیں وہ مختلف طریقوں کی ہوتی ہیں۔ ہماری کچھ عبادات مالی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، اور کچھ بدنی اور مالی کا مرکب ہوتی ہیں۔ مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ صدقہ دینا، خیرات کرنا، لوگوں کو لباس پہنانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان سب میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادات کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کا بدن عبادت میں مشغول ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بدن عبادت میں مشغول ہے۔ اس عبادت کو بھی جب آپ اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو بھی اور زندہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تیسری عبادت جو مرکب ہے، جس میں مالی اور جانی یعنی بدنی دونوں عبادتیں شامل ہیں، مثلا عمرہ کرنا، حج کرنا، اس میں مال بھی ہے، بدن بھی ہے۔ اب یہ عبادات بھی ایسی ہیں کہ ان کا ثواب بھی آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ کہ مومن کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے دعا میں سے اعلیٰ دعا اس دعا کو فرمایا جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ لغائب، کہ جلد ترین قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے، وہ بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس دعا کے اندر جو بندہ موجود نہیں ہوتا، جو غائب ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ اس دعا میں روح رعایت نہیں ہوتی، اس دعا میں مروت نہیں ہوتی، اس دعا میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اخلاص ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ جب اس کیفیت سے آپ کی زبان سے دعا کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ خدا کی رحمت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے
کہ جس وقت کوئی ہمارا عزیز دوست رشتہ دار اقربا میں سے فوت ہوتا ہے، زندگی میں وہ ہم سے لڑتا ہی کیوں نہ ہو، ہماری اس سے بنتی ہی کیوں نہ بنتی ہو، مگر جس وقت وہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے روتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اندر کوئی درد ہوتا ہے نا جس سے آنسو نکلتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلق اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہمدردی اور درد جب ہمارے الفاظ کے اندر شامل ہوتے ہیں نا تو جو الفاظ نکلتے جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتے، اور دنیا میں بھی نہیں ہے۔ ہم جب ان کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بہت سے پہلوؤں سے ان کی یاد آتی ہے، اور پھر جس جہان میں وہ جاتے ہیں اس جہان کے معاملات جب بندے کے پیش نظر ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک درد اور ایک ہمدردی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت میں جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ جتنا لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ اتنا ہی اعلیٰ درجے کا انسان۔ ہمارے منافع جتنے بھی ہوں اس دنیا کے ان کی حیثیت اور ہوگی، مگر جو نفع زندہ انسان سے مردہ انسان کو قبر میں جانے کے بعد ملتا ہے اس نفع کے مماثل اور اس کے برابر اور کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مرنے کے بعد جس نفع کی انسان کو ضرورت ہے وہ زندہ کے سوا کوئی اور اس کو نہیں دے سکتا۔ تو اب اگر زندہ انسان مردہ انسان کے نفع کے لیے کچھ وقت گزارے، کچھ کلمات پڑھے، کسی محفل میں بیٹھے، کوئی نیکی کی گفتگو سنے، اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے محبوب پہ درود پڑھے، اور ان الفاظ کو جب مرنے والے کے پیچھے بھیجے تو یہ ایک ایسا نفع بخش کام ہے، ایسا نفع بخش کام ہے کہ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ایک زندہ بندے کو دینا ایک طرف، اور چند کلمات خیر اور کلمات قرآن و حدیث کو پڑھ کر مرنے والے کے پیچھے بھیجنا ایک طرف رکھا جائے تو یہ ثواب میں، نفع میں، پروفٹ میں، فائدے میں زیادہ ہو جائے۔